نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا أنتم تذنبون ثم يستغفرون لذهب الله بهم ثم أتى قوما آخرون فيذنبون ثم يستغفرون أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں،
ملک کے موجودہ حالات، وبا کا اس طرح سے عام ہو جانا اور پورے ملک میں ایک طرح سے بے چینی کا عالم عام ہو جانا، اس تعلق سے ایسے اس وقت میں ہم حضرات کے اوپر بحیثیت مسلمان کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک دو نقطے کے اندر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کی، ہمیں کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لوگو تمہارا رب اپنے بندوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ وجعلت بینکم محرما، اور اسی طرح سے تمہارے درمیان بھی اس کو ہم نے حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو پھر یہ تڑپتی ہوئی انسانیت جلانے کے لیے اور دفنانے کے لیے جگہوں کی قلت، ہاسپٹلوں کے اندر دواؤں کی قلت، سانس لینے کے لیے ہواؤں کی قلت، میرے بھائیوں تڑپتے ہوئے مریض، ایمبولنس میں گھومتے ہوئے مریض اور ان کے رشتہ دار، یہ منظر ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیوں۔ جواب سنیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی مصیبت تمہارے اوپر اترتی ہے یا نازل ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چند ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زمین پہ بسنے والے لوگوں کے تمام گناہوں کے اوپر میں پکڑ کرنا اور مواخذہ کرنا شروع کر دوں تو زمین کے اوپر رینگنے والا ایک جانور تک نہیں بچے گا، ایک جانور تک نہیں بچے گا، سب کو ہلاک کر دوں گا میں۔ اور گزشتہ قوموں کی ہلاکت میرے بھائیوں اس بات کے اوپر شاہد عدل ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب جب کسی بستی میں، کسی ملک میں آتا ہے تو وہاں کسی قوم کی، کسی مذہب کی، کسی دھرم کی، کسی بزرگ کی، کسی بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا عذاب عام ہوتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو پہنچتا ہے، جو گنہگار یا جن کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو پہنچنا لکھا ہوتا ہے، وہ عذاب سب کے پاس پہنچتا ہے۔ ایسے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ دل ہمارے اس قدر سخت اور پتھر ہو گئے، غور کیجئے گا، گناہ کا کرنا یہ غلطی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسی طریقے کے اوپر ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو بھی فرشتہ بنا دیتا، یعصون اللہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم ان کو دے دیا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، حکمت ہے اس کی کہ اس نے
ہمیں اور آپ کو اس طرح سے پیدا کیا کہ ہمارے اندر نیکی کے جذبے کو بھی رکھا، ہمارے اندر برائی کے جذبے کو بھی رکھا۔ انسان برائی کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ برائی کرنا، گناہ کے اندر پڑ جانا، یہ غلطی نہیں ہے میرے بھائیو۔ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ غلطی ہے۔ گناہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہ کرنا یہ غلطی ہے۔ آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، سال بھر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد انسان جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ توبہ کرتا ہے۔ آیت سنیے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کو جہالت میں انجام دیتے ہیں۔ جہالت کا مطلب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَكُلُّ مَا عَصَى ابن آدم، آدم کا بیٹا جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے جانب سے جہالت ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بزرگی کا، گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ نے نافرمانی کس کی ہے۔ گناہ تو چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں گناہوں میں ہم نے نافرمانی کس کی ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ علام الغیوب کی، اس کی نافرمانی کی ہے جو بندوں کو پکڑنے کے اوپر قادر ہے، اس کی نافرمانی کی ہے جس کو آسمان و زمین میں دنیا کی کوئی طاقت، آسمان کی کوئی طاقت اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ میرے بھائیو، بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو گناہوں کے بدلے میں اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی اعتراف کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو وہاں سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے اس گناہ کے اوپر باقی رہتا ہے، تو وہ نقطے پر نقطہ پڑھ کر کے اس کا دل پورے طرح سے کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کلکوز مزخین، جس طرح سے کسی پانی کے یا مٹی کے گھڑے کو الٹ کر کے رکھ دیا جائے تو اس میں پانی آپ جتنا ڈالنا چاہیں وہ پانی اندر جانے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہی حال ہوتا ہے انسان کے دل کا۔ میرے بھائیوں، شیطان بندے کے اوپر پورے طور پہ حاوی ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ سے روکتا ہے۔ دو چیزیں حائل ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم گناہوں کو قلیل سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، یہ تو چھوٹی موٹی گناہ ہے، ایسے ہی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی گناہیں جمع ہو کر کے گناہوں کا اتنا بڑا ایک ذخیرہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان کو پھر وہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ اور انسان اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، تو پھر اس کے وہ چھوٹے گناہ چھوٹے نہیں رہتے بلکہ وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے آپ میرے بھائیوں، ایک شخص نوجوان ہوتا ہے، پوری زندگی گناہوں کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ میاں توبہ کرو، کہا ابھی عمر بہت لمبی ہے، اس وقت سے کیا کریں گے نماز پڑھ کے، اس وقت سے مسجد جا کر کے کیا کریں گے، ابھی عمر لمبی ہے، طویل ہے، بڑھاپا آئے گا تب تو مسجد آنا ہی آنا ہے، اب سے جا کے کیا کریں گے۔ وہاں شیطان اس کو اس طرح سے روکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اور اس کو اگر توبہ کی توفیق ہوئی تو اس کو شیطان کہتا ہے کہ آپ توبہ کر کے کیا کرو گے، زندگی بھر تو گناہ کے اندر رہے، جوانی تو پوری گناہوں کے اندر لٹا دی۔ میرے بھائیوں، توبہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تمہاری روح تمہاری حلق تک نہیں آئی ہے، گرگرے کی کیفیت جب تک طاری نہیں ہوئی ہے، مانگ کے تو دیکھو، میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کتنا پیار ہے دیکھیے، کہا اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم لوگ مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر کے مجھ سے ملو، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، اور اللہ سے تم نے شرک نہ کیا ہوگا، مجھ سے ملاقات کرو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو ہم ایک زمین بھر مغفرت لے کر کے تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظالم ہے وہ شخص جو توبہ کرنے کے بعد توبہ کرتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا نہیں ہے، اور ہم اب روئیں گے کیا؟ ہمارے دل تو گناہ کر کے اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ گویا کہ وہ پتھر ہوں۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، لیکن ہائے رے انسان کی دلوں کی سختی، غور کیجئے آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا دل جب سخت ہونے پر آ جائے تو پتھر بھی اس کے سامنے پھیل ہے، کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ کر کے گر جاتے ہیں، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن ہائے رے انسان کا دل سب کچھ نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہر چیز مشاہدہ کر رہا ہے، لوگوں کا سانس کے بغیر تڑپنا پوری دنیا میں، خود اپنے ملک میں مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو توفیق ہوئی کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے توبہ کر لیں، ندامت کے 2 آنسو بہا لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں؟ ہم نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو، اس کی بزرگی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سمجھا تھا میرے بھائیوں، ایک واقعہ کہ اللہ رب العالمین جب بندہ لوٹ کر آتا ہے اللہ کی طرف تو اس کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے بیان کیا ہے، ذرا غور سے سنیے اس مثال کو۔ کا بخاری کی روایت ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ مثال کیا ہے دیکھیے، کہا کہ ایک شخص ہے، اونٹ کے اوپر پورا سامان اپنا لاد کے لے کر کے جا رہا ہے صحرا میں، ریگستان میں، جہاں نہ تو پینے کا پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوتا ہے، وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ اونٹنی غائب ہے جس پر اس کے زندگی کے سامان تھے، جس پر اس کا کھانا تھا، اس کا پینا تھا۔ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرتا ہے، اس کی وہ اونٹنی نہیں ملتی ہے۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تو موت یقینی ہے، اب مرنا ہی مرنا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سو جاتا ہے، دوبارہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، اور اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جگ کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اخطا من شدت الفرح، خوشی کی مارے
غلطی کر جاتا ہے، کیا بول رہا ہے، اتنی خوشی میں ہے کہ کیا بول رہا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت کے لوگوں، اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنے اٹھنی کو کھونے کے بعد دوبارہ پایا تھا۔ ہم اللہ کے خوشی کا سبب بنتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم اگر اللہ کے خوشی کا سبب بنے تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہم کو کتنا نوازے گا، کتنا دے گا، اس کا اندازہ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کھیل ہے، یوں ہی تماشا ہے، مولوی کا کام ہے وہ کھڑے ہو کر کے بول رہا ہے، ہمارا کام ہے ہم بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، کام ختم، اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، کہتا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لیجئے گا یہاں دنیا میں، آخرت میں، آخرت میں کون دیکھے گا؟ وہاں کہاں جائیے گا؟ لہذا میرے بھائیوں جس وقت جاگے اس وقت سویرا، ابھی ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور یہ رمضان ہے، اس میں نفوس، لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رمضان میں جنت کے دروازے وہ کھول کے رکھتا ہے تاکہ کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں توبہ کرنے کے شروط ہیں، کچھ اس کے کچھ شروط ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ یوں توبہ کر لیا بس ہو گیا، کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کے شروط ہیں، غور سے سنیے۔ سب سے پہلی شرط، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں، جو بھی گناہ ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اس کو ترک کیجئے، اس کو چھوڑیے۔ لیکن توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ اس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ ارادہ بھی ہے کہ عصر کے بعد جا کر کے پھر وہی کام کرنا ہے، مسجد سے نکل کر کے۔ یہ توبہ کا مذاق ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ایک آدمی توبہ کر رہا ہے صدق دل سے، اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نادم ہو، ندامت کے آنسو بہائے، افسوس ہو، اس کو پچھتاوا ہو کہ ہم نے گناہ کیسے کر دیا، ہم کیسے بھول گئے، کیسے ہم نے اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھا، کیسے ہم نے اس رب کی نافرمانی کر دی جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے۔ یہ ندامت ہونی چاہیے، اور یہ ندامت ایک مرتبہ پیدا ہونے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب گناہ کے اوپر ندامت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو کبھی چین نہیں آ سکتا ہے۔ سنیے واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، پہنچی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، ادھر سے گھوم کر آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو پاک کیجئے، میری غلطی سے مجھ کو نجات دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر منہ پھیر لیا، عورت ادھر سے چکر کاٹ کے ادھر آئی، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر چہرہ پھیر لیا، کیونکہ اگر کوئی زنا کا اعتراف کرتا ہے تو 4 مرتبہ اعتراف کرنا ضروری ہے۔ چوتھے مرتبہ میں وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول کیا آپ مجھ کو واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ نے ماعز اسلمی کو واپس کیا تھا؟ یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ جس گناہ کا میں اعتراف کر رہی ہوں اس گناہ میں میری جان بچے گی نہیں، باوجود اس کے وہ عزم کا، حوصلے کا، ہمت کا پہاڑ بن کر کے کھڑی رہی۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ندامت نے اس عورت کو کتنا مضبوط کیا تھا، کتنا طاقتور بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے، چپ رہ جاتی، خاموش رہ جاتی،
کیا ضرورت تھی صحابہ کرام سب کے سامنے آ کر کے اپنی بے عزتی کروانے کی؟ آخر اس نے اپنے راز کو لوگوں کے سامنے کھولا تو صحیح. کہا کہ اللہ کے رسول پاک کیجئے. کہا کہ جاؤ، ابھی نہیں، ابھی تمہارے پاس یہ حمل ہے، یہ حمل مکمل کرو، بچہ جب پیدا ہو جائے پھر تم میرے پاس آنا. گئی عورت. 9 مہینہ ہوتا ہے. ندامت اگر ہم ہوتے ہیں تو 2 منٹ کے بعد ہمارا موڈ بدل جاتا ہے. 9 مہینے تک وہ عورت انتظار کرتی رہی، لیکن ندامت کی آگ جو اس کے سینے میں جل رہی تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی. چپ رہ جاتی. اللہ کے رسول نے اس کو بلایا نہیں تھا، بچے کو گود میں لے کر کے آئی. اللہ اکبر. کتنا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، آپ غور کیجئے، کتنا حوصلہ چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے 30 مار خواہ ہیں. اگر گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے توبہ کی توفیق نہیں ہے تو ہم زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہم. آئی وہ عورت بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر. کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، آئی ہوں میں، مجھ کو پاک کیجئے. کہا جاؤ جاؤ، ابھی نہیں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، لے کر جاؤ، جب کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو دوبارہ لے کر کے آنا. پھر گئی. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. 2 سال تک اس کے دل کے اندر ندامت کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی. نبی نے اس کو طلب نہیں کیا تھا. 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کر، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ نہ ہو بچہ روٹی کا ٹکڑا چوس رہا ہے، لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے. طہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے. غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. آسمان کی آنکھوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اگر ہمارے پاس دل ہے، اور دل اگر مردہ نہیں ہے، تو آپ بھی دیکھیے اس واقعے کو، محسوس کیجئے، اس عورت کے عزم کو دیکھیے، اس کے حوصلے کو دیکھیے. کھڑی ہو گئی، کہا پاک کیجئے مجھ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، اس کے ہاتھ سے بچے کو لے لو. لے لیا گیا. کہا لے کر کے جاؤ، زمین میں اتنا گاڑ دو، زمین کے نیچے، اور اس کے بعد اس کے سر میں پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو، اس کو ہلاک کر دو. جب پتھر مارا جا رہا تھا میرے بھائیوں، تو پتھر کے لگنے کے بعد خون کا جو پھوارہ پھوٹا سر سے، وہ حضرت خالد ابن ولید کے کپڑے میں لگ گیا. حضرت خالد نے کہا کہ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، کیسی بدکار عورت تھی، اس کے خون کا کپڑا چھینٹا میرے کپڑے میں لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد اپنی زبان کو لگام دو، سوچ سمجھ کے بولو. یہ وہ عورت ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کے توبہ کو تقسیم کر دو گے تو اس کے توبہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. 70 گنہگاروں کے لیے کافی ہوگا اس کا توبہ. اور تم کہتے ہو یہ کیسی بدکار عورت تھی. سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کرو. یہ ایک عورت تھی میرے بھائیوں. گناہ کا احساس کیسے تھا اس کے دل کے اندر، آپ غور کیجئے اور جان لیجئے. اس طرح کے وبا خلیفہ عباسی معتصم باللہ کے زمانے میں آئے. اس نے اعلان کیا کہ یہ وبا، یہ قحط سالی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ گناہ کرنا چھوڑے نہیں. جب تک تو لوگوں نے شراب کی بوتلیں توڑ دی، لوگوں نے جو سارنگی تھے، جو گانے بجانے کی چیزیں تھیں، اس کو توڑ دیا. کیا آج ہم اپنی موبائل سے گانوں کو ڈیلیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی موبائل سے اللہ رب العالمین کے یاد سے غافل رکھنے والی چیزوں کو اڑانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو پھر اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین اس وبا کو ختم کرے گا. اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا اور ہم کو اپنا کام کرنا ہے. پھر دیکھیے گا طاقتور کون ہے، کون طاقتور ہے. ہم طاقتور ہیں یا اللہ رب العالمین طاقتور ہے؟ یا آنے والا وقت ہم کو بتائے گا. ہم اللہ سے، اس کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. میرے بھائیوں اس سلسلے میں ایک آخری بات
گناہ کے تعلق سے وہ یاد آئی، اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 شروط بتا رہا تھا، دوسرا شرط ہے ندامت، اور تیسرا شرط ہے اس گناہ کے اوپر دوبارہ نہ جانے کا عزم کرنا۔ یہ گناہ اور دوبارہ نہیں کریں گے، یہ دل میں پختہ ارادہ کر لینا، پختہ ارادہ اب نہیں کرنا ہے۔ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اگر پھر مان لیجئے وہ گناہ ہو گیا، انسان ہے بھائی، ہو سکتا ہے گناہ، پھر توبہ کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پچھلے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ توبہ آپ نے کر لیا، وہ کھاتا کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، وہ مٹا دیا، اللہ نے اس کو جلا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ پھر یہ جو نیا گناہ ہوا ہے، اس گناہ کے لیے پھر توبہ کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس گناہ کو معاف کر دے گا، پھر اس کھاتے کو کلوز کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، ایسی قحط سالی کہ لوگ، انسان تو انسان، جانور کے جانور مرنے لگے، کھانے پینے کے لیے کسی کو کچھ نہیں تھا۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو نکلو تم سب کے سب، 70,000 لوگ ان کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے لیے نکلے۔ جب نکل رہے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا آسمان کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو خوشی ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے بارش آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا جو یہاں موجود تھا وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی چلا گیا، دور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ، ایسا معاملہ تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوتا تھا، کیا ہو گیا؟ میں نے دعا کی ہے، اے اللہ تو نے دعا سنی نہیں؟ وہ بادل کا ایک ٹکڑا جو یہاں دکھ رہا تھا وہ بھی اب نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، غور سے سنیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، 40 سال تک، اس کو باہر نکالو۔ نہیں باہر نکالو گے تو بارش نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کیسے جانوں گا میں کون ہے وہ آدمی؟ یہ 70,000 لوگ ہیں، کہ پکارو، تم آواز لگاؤ، کہاں میری پکار 70,000 لوگوں میں پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ تم پکارو تو صحیح، آواز تمہاری پہنچانا یہ میرا کام ہے، میں تمہاری آواز کو پہنچاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور کہا، یا من عصیت اللہ 40 سنہ، اے لوگو، تم میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، اخرج من بیننا، ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ جب تک تم نہ نکلو گے تو یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے، لوگوں کے موت کا سبب مت بنو۔ وہ آدمی جو تھا کھڑا رہا، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی پاپی ہوگا، کوئی گنہگار ہوگا، کوئی نہیں نکلا، وہی باقی رہا، کوئی کا کوئی نہیں نکلا۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ آواز لگائی، تیسری مرتبہ آواز لگائی، کوئی نہیں نکلا۔ غور کیجئے گا، جب اس شخص کو احساس ہوا کہ ہو نہ ہو وہ میں ہوں، اس نے سر جھکایا اور کہا، یا رب، اے اللہ، 40 سال تک میری گناہوں پہ تو پردہ ڈالتا رہا، آج 70,000 لوگوں کے سامنے مجھ کو بے عزت کر دے گا؟ اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے سامنے مجھ کو بے عزت کر دے گا؟ اے اللہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھ کو معاف کر دے۔ توبہ کرنا تھا، بدلی امٹ کر کے آئی، بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ آدمی تو نکلا نہیں ہے، یہ بارش کیسے برسی؟ کہا، موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی وہی بارش کے لانے کا سبب ہوا، اس نے توبہ کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ،
اب تو اس کی شکل دکھا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ گنہگار تھا تب میں نے اس کا نام کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دوں۔ کتنا مہربان رب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، دیکھیے۔ لیکن ہائے رے انسان کی سختی، ہائے رے انسان کی ڈھٹائی، ہائے رے انسان کی بدتمیزی کہ یہ اللہ سے غلطی کرتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی رونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو روئیے، گڑ گڑائیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، لیکن ایک مجلس میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ ہم دن بھر میں 50,000 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم دن میں 1 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیں، کبھی توفیق۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 عشرہ گزر چکا ہے، اب باقی 2 عشرے باقی ہیں، پتہ نہیں ہم کو پورا روزہ کرنے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ یہ مت سوچئے کہ شام کو توبہ کریں گے، یہ مت سوچئے کہ عصر کے بعد کریں گے، یہ مت سوچئے کہ رات کو کریں گے، ابھی کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ اللہ رب العالمین کو مہربان پائیے گا، اللہ رب العالمین کو نرمی کرنے والا پائیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔